حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح شام یوں فرمایا کرتے تھے، میں نے صبح کی اور میرا رب محمود ہے۔ میں نے صبح کی کہ میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتا اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ولی قرار دیتا ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شکر کرنے والا بندہ کہا گیا ہے اور اسی بنا پر ان کا نام عبد الشکور مشہور ہو گیا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی۔ بعض کم فہم لوگوں نے اس آیت سے یہ مطلب لیا کہ کسی شخص کے کسی عمل کا ثواب دوسرے شخص کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر قرآن میں مرنے والے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کا حکم کیوں دیا گیا؟ کسی آدمی نے معصوم سے پوچھا کہ ایک آدمی حج عمرہ اور اپنے طواف کو اپنے کسی ایسے عزیز کو بخش دیتا ہے جو کسی دوسرے شہر میں ہے، تو کیا اس صورت میں اس کے اپنے ثواب میں کمی آ جاتی ہوگی؟ امام نے فرمایا، یہ تمام ثواب اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ملتا ہے، اور جس کو یہ بخش رہا ہے اسے بھی ملتا ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی مر گیا ہو تو اسے بھی یہ ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اگر وہ تنگی میں ہے تو اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا اگر مرنے والا ناسبی ہو تو اسے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند کیا اور مسکرائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کرتے ہوئے دیکھا اور پھر آپ مسکرائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ان دو فرشتوں پر تعجب ہوا کہ وہ آسمان سے زمین کی طرف آئے تاکہ ایک عبد صالح مومن کی طرف جائیں جو اپنے مصلے پر نمازیں پڑھا کرتا تھا تاکہ اس کے دن رات کے اعمال لکھیں۔ جب وہ وہاں گئے تو اسے اپنے مصلے پر نہ پایا، تو دونوں آسمان کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر بارگاہ ایزدی میں عرض کیا، ہم اس مومن صالح کی طرف گئے تھے جہاں وہ تیری بندگی کرتا تھا تاکہ اس کے اعمال کو لکھیں، لیکن ہم نے اسے وہاں نہ پایا۔ جب ہم نے اس کو پایا تو وہ مریض تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے اس بندے کے دن رات کے اعمال کو اسی طرح لکھو جس طرح تم اس کے زمانے صحت میں لکھتے تھے جب تک کہ وہ مریض ہے، کیونکہ مجھ پر لازم ہے کہ اس کا اجر لکھوں جب تک وہ مریض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن پر بڑھاپا چھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے اعمال کو اسی طرح لکھو جس طرح وہ اپنی جوانی میں انجام دیتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ زندہ ہیں یا مر گئے، ان کے لیے نمازیں پڑھو، ان کی طرف سے صدقہ دو، حج کرو اور روزے رکھو۔ جب کوئی ان کے لیے ایسا کرے گا تو اس جیسا ثواب اس کے اپنے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اور اجر میں بھی اضافہ کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، اپنے مردوں کے لیے جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تنگی کو اس نماز کی وجہ سے دور کر دیا جو تیرے فلاں بھائی نے تیرے لیے پڑھی ہے۔ کسی نے پوچھا، مولا، کیا میں دو آدمیوں کو 2 رکعتوں میں شریک کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، ایسا کر سکتے ہو۔ پھر فرمایا، جب میت کے لیے رحم کی دعا کی جاتی ہے یا اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح خوش ہو جاتا ہے جس طرح ایک زندہ انسان ہدیے سے خوش ہو جاتا ہے، اور یہ کہ آخر کار تیرے پروردگار ہی کے پاس پہنچتا ہے۔ تمام حساب و کتاب، جزا و سزا اسی کے دست قدرت میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تک گفتگو پہنچ جائے تو رک جاؤ، بس عرش کے نیچے تک گفتگو کرو، عرش کے اوپر کی بات نہ کرو۔ جو قوم عرش کے اوپر کے بارے میں گفتگو کرتی ہے ان کی عقلیں سرگرداں ہو جاتی ہیں۔ یہ رد ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے اوصاف خود بیان کرتے ہیں اور معصوم سے رجوع نہیں کرتے۔ معصوم ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خدا کی معرفت کے ساتھ خدا کے بارے میں گفتگو کرے۔ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے امیر المومنین حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور مسلمانوں کو ہنسایا ہے اور کفار مکہ کو بدر میں رلایا ہے جبکہ وہ قتل ہوئے اور ان کو پروردگار دو عالم نے جہنم میں ڈال کر رلایا۔ آسمان کا رونا بارش کا برسنا ہے اور زمین کا ہنسنا نباتات و پودوں کا اگنا ہے، اور دوسری زندگی ایجاد کرنا اسی کے ذمے ہے۔ وہی ہے جو بے نیاز کرتا ہے اور باقی رکھتا ہے۔
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز کو اپنی مشیت کے ذریعے غنی اور بے نیاز کیا ہے، اور جو وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے خدا اس کمانے والے کو اس روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور وہی ہے جو ستارہ شعرا کا رب ہے۔ آسمان پر ایک ستارہ ہے جس کو شعرا کہا جاتا ہے۔ قریش والے اور عرب کی ایک قوم اس کی عبادت کرتے تھے، اور یہ وہ ستارہ ہے جو رات کے آخری حصے میں طلوع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک ایسا ستارہ دیکھتے ہیں جو تیزی سے چل رہا ہوتا ہے، گو کہ خلا میں بہت سے ستارے ہیں جو اپنی اپنی جگہوں پر قائم ہوتے ہیں۔ یہ اپنی روشنی نہیں رکھتے، یہ اس وقت نظر آتے ہیں جب ہماری زمین ان کے قریب سے گزرتی ہے اور سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے۔ جو ستارہ زمین سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی چمکدار ہوتا ہے۔ جس ستارے کو ہم چلتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ستارہ نہیں، سیارہ ہوتا ہے، اور ان سیاروں میں سے ایک سیارہ ایسا بھی ہے جسے شعرا کہا جاتا ہے۔ یہ سیارہ سیرس یا ڈاگ سٹار بھی کہلاتا ہے۔ یہ حجم میں سورج سے دگنا ہے، اور اگر اسے سورج کے برابر رکھ دیں تو سورج سے 20 گنا زیادہ چمکے گا۔ سائز میں بہت بڑا اور زمین سے نزدیک ترین ہونے کی وجہ سے سورج غروب ہوتے ہی دکھائی دینے لگتا ہے، لیکن جب زمین مشرقی سمت میں ہوتی ہے تو ان دنوں میں سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہماری زمین سے 8.6 لائٹ ایئرز دور ہے، یعنی اس کی روشنی کی پہلی شعاع ہم تک تقریباً 10 سال کے بعد پہنچتی ہے۔ یہ دو سیارے ہیں، ایک کو اے دوسرے کو بی کہا جاتا ہے۔ بی چھوٹا ہے اور دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دونوں سیارے کمان کی صورت میں ایک دوسرے کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور اپنا یہ چکر جو ایک دوسرے کے گرد لگا رہے ہوتے ہیں وہ 49.9 سال میں مکمل کرتے ہیں۔ بی چھوٹا ہے اور اپنے ایلیمنٹس کو بکھیر رہا ہے جو زمین پر شہاب ثاقب کی صورت میں گرتے ہیں۔ اس سیارے میں آیت نمبر 49 میں ستارہ شعرا کا ذکر آیا، اور دو کمان سے فاصلے کا ذکر آیت نمبر 9 میں آیا، اور یہ دونوں ستارے ایک دوسرے کے گرد اپنا چکر 49.9 سال میں مکمل کرتے ہیں۔ یہ ستارہ سورج سے 25.4 گنا زیادہ چمکدار ہے، اور اس کا ریڈیس سورج سے 1.71 گنا زیادہ ہے۔ یہ ہمارے سورج کے بالکل پیچھے ہے۔ قدیم مصریوں نے اس کو اپنا خدا مانا، اور سب سے بڑے خدا اس اسٹار سے آئے۔ فری میسن ایک آنکھ کی طرح یہ ستارہ بناتے ہیں جس کی نظر ہر چیز پر ہے۔ قدیم مصری اس کو نیل کا ستارہ کہتے ہیں۔ مصر کے ستارہ شناسوں کے نزدیک اس ستارے کا ظہور گرمیوں کے آغاز کے قریب یعنی 3 جولائی سے 11 اگست میں ہوتا ہے، اور آیت نمبر 49 سے پہلے آیت نمبر 48 میں ارشاد قدرت ہوا وہی ہے جو بے نیاز کرتا ہے اور باقی رہنے والا سرمایہ عطا کرتا ہے، اور آیت نمبر 50 میں ارشاد قدرت ہوا کہ خدا نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اسی قوم عاد ہی کا ایک شخص شداد تھا جس نے زمین پر جنت بنائی تھی جسے اس نے باغ ارم کا نام دیا تھا، اور اس کی زمین پر ہیرے جواہرات کا فرش بچھایا تھا۔ یہی وہ جواہرات تھے جو ستارہ شعرا سے زمین پر برسے تھے۔ اس نے انہیں دریافت کیا، اور دریافت کرنے کے بعد زمین پر بچھا کر اس سے ایک جنت بنائی، اور موجودہ سائنس نے اپنی دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھا کر یہ دریافت کیا کہ اس ستارے کی کیا خصوصیات ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود اور پھر قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قوم نوح کے لوگ سب سے زیادہ ظالم اور سرکشی کرنے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام انبیاء کی نسبت بہت طویل مدت تک انہیں تبلیغ کی، اس کے باوجود تھوڑی سی تعداد کے سوا ان کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور شرک و بت پرستی پر قائم رہے۔ تب ان پر عذاب آیا، کبھی طوفان پانی کی صورت میں، کبھی پتھروں اور تیز آندھی کی صورت میں ان پر عذاب آیا، اور خدا نے ارشاد فرمایا کہ اوندھی گرنے والی بستیوں کو ہم نے گرا دیا۔ ان اوندھی گرنے والی بستیوں میں سے ایک بستی سرزمین بصرہ ہے، جس کی دلیل مولا علی کا خطبہ ہے جو آپ نے بصرہ کے فتح ہونے پر اہل بصرہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپائے کے تابع تھے۔ وہ بلبلایا، تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے۔ وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پست اخلاق اور عہد شکن ہو۔ تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔
تمہاری سرزمین کا پانی تک کھارا ہے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جبکہ تمہاری مسجد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سینہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا، اور وہ اپنے رہنے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ خدا کی قسم، تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اور اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے، یا جیسے پانی کے گہراؤ میں پرندے کا سینہ۔ تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے۔ یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں۔ جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا عفو الہی، کرم الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنے آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنگروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر کے گہراؤ میں پرندے کا سینہ۔ جب جنگ جمل ختم ہوئی، اس کے تیسرے دن حضرت علی علیہ السلام نے بصرہ کی جامع مسجد میں نماز صبح ادا کی، اور نماز سے فارغ ہو کر مصلی کے دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا: پھر تم اللہ کی کون کون سی نعمت میں شک کرو گے؟ کیا تم اس نعمت میں کہ خدا نے تمہیں گزشتہ اقوام کے عذابوں سے بچائے رکھا اور اپنی رحمت کو تمہارے لیے شامل حال رکھا شک کرتے ہو؟ یا نزول قرآن کی نعمت اور رسالت، ایمان اور ہدایت کے مسئلے میں تمہیں شک ہے؟ یہ پیغمبر پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ذرات اولیہ کی صورت میں خلق کیا تو ان سب کو اس نے اپنے سامنے صفوں میں کھڑا کیا، اور پھر ان کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت ان روحوں نے آپ کی رسالت پر ایمان کا اظہار کیا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد نے آپ کا انکار کیا۔ اسی کو خدا نے اس آیت میں بیان کیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے رسول ہیں جنہیں پروردگار دو عالم نے عالم زر میں اپنی وحدانیت کی طرف دعوت دینے کے لیے ان تمام ارواح کے سامنے پیش کیا جن ارواح کو دنیا میں آہستہ آہستہ کر کے آنا ہے، اور آپ نے ان لوگوں کو قیامت کے خوف سے ڈرایا، اپنی نبوت اور رسالت کو ان کے درمیان پیش کیا۔ تو پہلے انذار کرنے والے، پہلے ڈرانے والے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم اور عزت دار خلق نہیں کیا، اور کسی ڈرانے والے نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی مخلوق کو نہیں ڈرایا۔ پھر ارشاد قدرت ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فقط اور فقط ڈرانے والے ہیں۔ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوگا۔ آپ سے قبل کوئی اللہ کی اطاعت کرنے والا نہیں تھا، اور نہ آپ کے بعد قیامت تک اللہ کسی کو یہ رتبہ بخشے گا۔ اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں۔ یہ دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں، اور نہ ہی غفلت اور بے خبر رہنے کی جگہ ہے، بلکہ یہ تو ہاتھ سے نکلی ہوئی فرصتوں، ترک شدہ اطاعتوں اور ان گناہوں پر جو تم سے سرزد ہوئے ہیں رونے کی جگہ ہے۔ بیداری اور ان امور کی تلافی کی جگہ ہے جو ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کر کے ان کے استغفار کی جگہ ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا اور موت نے تمہیں اس دنیا سے دور کر دیا، عمل سے دور کر دیا، تو دامن عمل سے خالی ہوگا۔ تو اس دنیا کو جائے عمل سمجھو، اور اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھو، اور آخرت کی کھیتی سمجھتے ہوئے اس میں وہ کاشتکاری کرو جس فصل کو تم مرنے کے بعد کاٹ سکو۔ اسی لیے یہ دنیا عبرت کا مقام ہے۔ یہاں ہنسو کم اور اپنی کوتاہیوں پر زیادہ رو، اور اب جب کہ موت کی حقیقت اور دنیا کی بے ثباتی کو جان لیا ہے تو خدا کے لیے سجدہ کرو اور اس کی پرستش کرو، اور
چاہتے ہو کہ پچھلی اقوام کی طرح عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو تو صرف اسی کی عبادت کرو۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورے کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، تمام مومنین اور کفار جو اسے سن رہے تھے سجدے میں گر پڑے۔ جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا باپ تھا، جو شاید سجدہ کرنے کے لیے جھک نہیں سکتا تھا۔ اس نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس پر پیشانی رکھ دی، اور اس طرح سے اس نے بھی سجدہ کیا۔ اس سورے کے لب و لہجے، مضمون اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کی تاثیر کا یہ اثر تھا کہ ہر دل دھڑکنا بھول گیا، آنکھوں کے سامنے نور توحید جلوہ فگن ہو گیا، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، ہونٹ لرزنے لگے اور ہر پیشانی سجدہ رب میں جھک گئی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ قرآن پاک نے مشرکین کے دلوں پر اثر ڈالا تھا اور انہیں بے اختیار اپنی طرف جذب کر لیا تھا۔ ولید بن مغیرہ پر پہلے بھی اس کلام کا شدید اثر ہوا تھا۔ جب اس نے حضور اکرم سے کہا کہ مجھے وہ سنائیں جو آپ پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس وقت سورہ حامیم سجدہ کی آیات کی تلاوت کی، اور ان آیات کو سنتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لرزنے لگا، اس کے بدن کے تمام بال سیدھے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، زبان میں قوت گویائی نہ رہی، اور وہ لرزنے لگا اور لرزتا ہوا اپنے گھر میں آیا، تو اس حالت میں کہ مشرکین نے خیال کیا کہ وہ پورے طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں جذب ہو گیا ہے، چونکہ بعض شیطانوں یا شیطان صفت انسانوں نے افرأیتم اللات والعزیٰ کی تلاوت کے وقت، جو عربوں کے مشہور بتوں کی بات کرتی ہے، ان بتوں کی تعریف و توصیف میں زبان کھولی تھی اور تلک الغرانیق الاعلیٰ کہہ دیا تھا۔ اس وجہ سے مشرکین کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا، لہٰذا وہ بھی اس بنا پر سجدے میں گر پڑے۔ ان آیتوں میں جو ان بتوں کے نام لینے کے بعد آئی ہیں، ان میں ان بتوں کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور خدا نے اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش کسی کے لیے باقی نہیں چھوڑی کہ خدا کی نظر میں ان بتوں کی عبادت سوائے کفر کے اور کچھ نہیں۔ یہ آخری آیت ان آیات میں سے ہے جس کی تلاوت کے وقت سب پر سجدہ واجب ہے۔ آیت کا لب و لہجہ بھی اس معنی کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ کے بعد یہ تیسرا سورہ ہے جس میں سجدہ واجب آیا ہے۔ تاریخ نزول کے لحاظ سے وہ پہلا سورہ جس میں سجدہ واجب کی آیت نازل ہوئی یہی سورہ ہے۔ خداوندہ ہمیں معرفت کے انوار سے بہرہ مند فرما، اور پروردگار دو عالم ہمارے دلوں پر تو اپنی رحمت کا سایہ رکھ، تاکہ ہم تیرے غیر کی پرستش نہ کریں اور تیرے غیر کے سامنے اپنی پیشانیوں کو سجدے میں نہ جھکائیں۔ بار الہ ہم کو اپنی خوشنودی اور رضا سے بہرہ مند فرما، ہم کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، اپنا صاحب یقین بندہ بنا۔ پروردگارا ہمیں عبرت بین نگاہ عطا فرما کہ اس دنیا میں ہم عبرت حاصل کر کے تیری بارگاہ میں نیک اعمال بھیجیں، تاکہ ہم گزشتہ ظالم اور ستمگر اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کریں، اور قرآن ہمارے لیے ایک عبرت کا سبب بنے کہ ہم اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تیری وحدانیت اور تیری طاقت و قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے ان لوگوں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں جن کا ذکر تو نے اپنی اس کتاب میں فرمایا۔ پروردگار دو عالم ہمیں اس راہ پر قائم رکھ جس راہ کو تو نے صراط مستقیم کہا۔ پالنے والے ہمیں اس راہ قائم رکھ جس راہ پر چلنے والوں پر تو نے انعامات کی بارش کی، نہ کہ اس راہ پر جس راہ پر چلنے والوں پر تو غضبناک ہوا۔ پروردگار دو عالم اپنے اس کلام پاک کے صدقے میں ہمیں ہدایت کی راہ پر قائم رکھ، ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا، اور پروردگار دو عالم اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو ہمیں استغفار کی توفیق دینا کہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر کے اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیں۔ اس دنیا کو ہمارے لیے پروردگار دو عالم آخرت کی کھیتی بنانا، تاکہ ہم آخرت کے لیے نیک عمل بھیج سکیں۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے نیک اولاد قرار دینا،
کہ دنیا سے ہم ان کے لیے نیک عمل بھیجیں اور ان کے لیے ہم روز آخر باعث زیب و زینت بنیں، اور ہماری اولاد کو روز حشر ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنانا۔ پروردگار دو عالم، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، عالم اسلام پر رحم فرما، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، اسلام کا بول بالا فرما، اور پروردگار دو عالم ان اہل فلسطین پر رحم فرما جو اس وقت مصیبت کے عالم میں ہیں، پالنے والے اس جنگ کو روک دے اور اس قتل و غارت گری کے بازار کو ختم کر دے۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔